بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہاری سجن کی 8 ایپیسوڈ۔ مناہل کی آنکھ کھلی تو خود کو اس طرح سوتے دیکھ کر حیرانگی ہوئی۔ کچھ پل کے لیے تو اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ اس طرح زمین پر کیوں سو رہی تھی۔ پھر اسے خیال آیا کہ وہ یہاں بیٹھی ارحم کے پاؤں دبا رہی تھی اور اسی دوران اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس نے فوراً نظر اٹھا کر بیڈ پر دیکھا جہاں اب ارحم نہیں تھا۔ مناہل نے اٹھ کر واش روم کا دروازہ دیکھا جو کھلا ہوا تھا۔ اس کا مطلب ارحم واش روم میں نہیں ہے۔ کھڑکی میں ٹائم دیکھا جو رات کے 8 بجا رہے تھے۔ تو کیا وہ اتنی دیر تک سوتی رہی؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی روم سے باہر آئی۔ اچھا ہوا آپ اٹھ گئیں، میں آپ کو ہی لینے آ رہی تھی۔ نور بی بی نے کہا تھا کہ آپ سب کھانا کھا رہے ہیں، آپ بھی آ جائیں۔ رانی نے مسکراتے ہوئے کہا جی کہتے ہوئے مناہل چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے ساتھ بولی۔ ڈائننگ ٹیبل پر ارحم، دانیال صاحب، نور ایک دوسرے سے مسکراتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ نور کی نظر مناہل پر گئی تو اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ شکر ہے بھابی صاحبہ آپ اٹھ گئی، ورنہ مجھے لگا تھا آپ صبح ملاقات ہوگی، نور شرارت سے بولی۔ نور کی بات پر ارحم دانت پیس کر رہ گیا۔ اسے نور کا یوں مناہل کو بھابی کہنا سخت ناگوار گزرا تھا۔ آ جاؤ بیٹھو، کھانا کھاتے ہیں۔ مناہل نے اس بات میں سر ہلایا اور کچھ قدم چل کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آج تو تم میرے ساتھ بیٹھ گئی ہو، پر صبح سے تم بھائی کے برابر والی کرسی پہ بیٹھو گی، کیونکہ خالہ کہتی تھی کہ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھتی ہوئی اچھی لگتی ہے۔ نور بظاہر آہستہ بول رہی تھی، لیکن اس کی بات ارحم کے کانوں سے ٹکرا گئی، جو نظریں اپنی پلیٹ پر جمائے بیٹھا تھا۔ بھائی آپ مجھے ٹریٹ کب دے رہے ہیں؟ نور نے ابرو جھکا کر پوچھا۔ ٹریٹ؟ مگر کس بات کی؟ ارحم مناہل کو مکمل اگنور کرتے ہوئے نور سے پوچھنے لگا۔ ارے یہ تو غلط بات ہے بھائی، ایک تو بنا بتائے میری اتنی اچھی دوست سے شادی کر لی، اوپر سے اب ایسے انجان بن رہے ہیں۔ مجھے آپ سے آپ کی شادی کی ٹریٹ چاہیے، نور منہ بنا کر بولی۔ نور کی بات پر مناہل کا چلتا چمچہ وہیں رک گیا۔ اب تو جیسے اس کی بھوک ہی مر گئی ہو۔ ارحم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہاں سے اٹھ کر فوراً چلا جائے، پر جانتا تھا دانیال صاحب کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی، اسی لیے خاموشی سے بیٹھ گیا۔ کیا ہوا بھائی، جواب تو دیں۔ ارحم کے جواب نہ دینے پر نور نے دوبارہ اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتا دانیال صاحب فوراً بولے، ارحم بیٹا کل نور کے سسرال والے آ رہے ہیں۔ دانیال صاحب نے صفائی سے بات بدلی، جس پر نور نے شرم سے سر جھکا لیا۔ سب خیریت؟ ارحم نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں، شادی کی تاریخ طے کرنے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اور انتظار نہیں کر سکتے، اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اب نور کی شادی کر دی جائے، وہ سنجیدگی سے بول رہے تھے۔ ٹھیک ہے ابو، جیسے آپ کو بہتر لگے، ارحم کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا۔ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ نور نے اسے کھڑے ہوتے دیکھ کر پوچھا۔ پولیس اسٹیشن۔ لیکن بھائی آپ 36 گھنٹے وہاں گزار کر آئے ہیں اور صرف 6 گھنٹے کے لیے گھر آئے تھے اور اب پھر جا رہے ہیں، نور ناگواری سے بولی۔ میری جان کیا کروں، جاب ہی ایسی ہے، کبھی بھی جانا پڑتا ہے۔ فکر مت کرو، تو کل تمہارے سسرال والوں سے روز ضرور ملوں گا۔ ارحم چہرے پر مسکراہٹ سجائے محبت سے بول رہا تھا۔ مناہل کی نظر اس کے چہرے پر گئی۔ وہ جب سے اس گھر میں آئی تھی دوسری بار اس کے چہرے پر اس نے سچی مسکراہٹ دیکھی تھی۔ ایک بار جب رجا سے وہ باتیں کر رہا اور دوسرا آج پھر سر جھٹ کر دونوں کو دیکھنے لگی۔ ایک دوسرے سے کتنا خوش ہو کر بات کر رہے تھے۔ چلو خیر سے جاؤ، دانیال صاحب بولے۔ جی ابو، کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ وہاں کہاں جا رہے ہو؟ دانیال صاحب نے حیرانگی سے پوچھا۔ ابو وہ میرا وائلٹ اور فون روم میں رہ گیا ہے، وہی لینے جا رہا ہوں۔ تو آپ کیوں جا رہے ہیں؟ یہ کام تو بیویوں کا ہوتا ہے۔ چلو مناہل جاؤ اور بھائی کی چیزیں لے کر آؤ، نور آنکھوں میں شرارت لیے بولی، جس پر مناہل پہلے تو چونکی پھر اس بات میں سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، میں خود لے آؤں گا، ارحم نے مناہل کو بنا دیکھے کہا۔ نہیں بالکل بھی نہیں، اب مناہل چلی گئی ہے، وہ لے آئے گی۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ مناہل روم سے وائلٹ اور فون لاتی دیکھی لے آ گئی۔
نور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مناہل نے ہنچکتے ہوئے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ ارحم نے فوراً اس کے ہاتھ سے اپنی چیزیں لیں اور بڑے بڑے ڈگ بڑھتا وہاں سے چلا گیا۔ اور مناہل کے لیے یہ خوشی کافی تھی کہ اس نے بنا کچھ کہے اس کے ہاتھ سے چیزیں لے لیں۔ اگلے دن نور کے سسرال والے آ چکے تھے۔ ملازم صاحب ان کی خدمت میں مصروف تھے۔ ارحم اور دانیہ صاحب بھی ان کے ساتھ ہی موجود تھے۔ مناہل نور کے ساتھ اس کے کمرے میں اسے تیار کر رہی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ نور نے مناہل سے پوچھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، یہ کلر تم پر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ مناہل نے دل سے اس کی تعریف کی تھی۔ تھینکس، چلیں، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ مناہل نے پوچھا۔ ارے تم تو تیار نہیں ہوئی تو ایسے کیسے چلیں؟ تم ایک ہی تو میری بھابھی ہو، اور ویسے بھی وہ تمہیں پہلی بار دیکھیں گے اور میں چاہتی ہوں کہ تم ان کے سامنے اچھی سی بن کر جاؤ۔ نہیں، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ مناہل تو ان کے سامنے جانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اسے تو یہی فکر لاحق تھی کہ وہ ان کے سوالوں کا کیا جواب دے گی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ٹھہرو ایک منٹ، کہتے ہوئے وائلٹ وارڈروب کی طرف بڑھی اور وائٹ کلر کی فراک نکال کے اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ یہ لو، جلدی سے پہن کر تیار ہو جاؤ۔ لیکن میں یہ… اس سے پہلے مناہل کچھ کہتی نور فوراً بولی۔ خالہ نے مجھے لے کر دی تھی اور قسم سے میں نے ایک بار بھی نہیں پہنی۔ نور نے یقین دہانی کرائی۔ ارے نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو پھر بس پھر اسے پہنو اور جلدی سے تیار ہو جاؤ، نور چہک کر بولی۔ مناہل جانتی تھی کہ اگر وہ دوبارہ انکار کرے گی تو نور اس سے ناراض ہو جائے گی۔ اوکے کہتے ہوئے روم سے چلی گئی۔ مناہل چینج کر کے واش روم سے باہر آئی تو ارحم سامنے کھڑا شاید اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر تو مناہل گڑبڑا گئی۔ اس کا دوپٹہ بیڈ پر پڑا تھا۔ اس سے نظریں چرا کر مناہل نے فوراً اپنا دوپٹہ اٹھا کر سر پر لیا اور نہ چاہتے ہوئے ارحم نے نظر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا، جو اب اپنا دوپٹہ سر پر لے چکی تھی۔ وہ 2 قدم چل کے اس کے قریب آیا۔ میرے کمرے میں آئندہ بغیر دوپٹے کے تم مجھے نظر مت آؤ۔ جی، مناہل سہمتے ہوئے انداز میں بولی۔ ویسے تو میں نہیں چاہتا تھا کہ تم نور کے سسرال والوں کے سامنے جاؤ، لیکن ابو کی وجہ سے میں خاموش ہوں۔ پتہ نہیں تم نے کیا گھول کر پلایا انہیں، ہر وقت تمہاری حمایت میں لگے رہتے ہیں۔ ارحم دانت پیس کر بولا۔ اس کی بات پر مناہل نے سر جھکا لیا۔ جلدی سے نور کو لے کر باہر آؤ، وہ انتظار کر رہے ہیں۔ اور ہاں، وہ اس نکاح کے بارے میں کچھ بھی پوچھیں تم کوئی جواب نہیں دو گی۔ جو بھی کہنا ہوگا ابو خود کہہ لیں گے، یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ جی، میں کچھ نہیں کہوں گی، مناہل نے ہمت کرتے ہوئے جواب دیا۔ ارحم مزید کچھ کہے بنا جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ اسے مناہل کی دبی دبی چیخ سنائی دی۔ ارحم نے مڑ کے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ ارحم کے لہجے میں سختی تھی۔ وہ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی، ارحم کی نظر اس کے پاؤں پر پڑی جس پر گلدان گرا ہوا تھا۔ ارحم نے فوراً اس کے پاؤں سے گلدان اٹھایا اور واپس اس کی جگہ پر رکھا۔ دھیان کہاں تھا تمہارا؟ نظر نہیں آتا؟ ارحم غصے میں بولا اور مناہل بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ اسے اس بات پر غصہ کیوں آ رہا ہے۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ اب ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ باہر سارے مہمان بیٹھے ہیں اور تم یہاں اپنے پاؤں میں چوٹ لگوا کر بیٹھ گئی ہو۔ ارحم چڑھ کر بولا۔ میں ٹھیک ہوں، مناہل اسے دیکھ کر کہا، اس کے بولنے پر جیسے وہ ہوش میں آیا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ ایسے کیوں بول رہا ہے۔ وہ مناہل کی چوٹ کی پرواہ کیوں کر رہا ہے؟ پھر خود کو کمپوز کرتا ہوا بولا، ہاں تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے تم ٹھیک ہو یا نہیں؟ میں بس اس لیے کہہ رہا تھا کہ باہر سب انتظار کر رہے ہیں اور تم فضول میں دیر کر رہی ہو۔ صرف 5 منٹ ہے تمہارے پاس، جلدی سے نور کو لے کر ٹی لاؤنج میں آ جاؤ۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی ارحم کمرے سے چلا گیا اور مناہل اس کے اس طرح غصہ کرنے پر الجھ کر رہ گئی۔ پھر ارحم کا خیال آنے پر سر جھٹ کر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی سے مل سکے۔ پلیز 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 لائک کر دیں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں پلیز۔ اوکے، اللہ حافظ۔